بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قید خانے شام سے رہائی کے بعد اور 7 روز دمشق کے مکان میں قیام کے بعد اہل بیت رسول کا قافلہ بشیر ابن جزلم کے ہمراہ کربلا روانہ ہوا۔ بشیر کو اہل بیت رسول کی عزت احترام کا بہت خیال تھا، لہٰذا یہ قافلے سے پیچھے ہٹ کے چلتا اور کبھی قافلے سے آگے چلا جاتا۔ یہ قافلہ جہاں قیام کرتا وہاں مجلس سے عزا برپا ہوتی، تمام بیبیاں بین کرتی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی۔ اور جب یہ قافلہ عرب اور عراق سے ملنے والی سرحد پر پہنچا تو جناب زینب نے راستہ بتانے والے سے دریافت کیا، یہ دائیں جانب والا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ اس نے کہا، یہ راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت بشیر ادب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جناب زینب نے فرمایا، ذرا انتظار کرو تاکہ بشیر پہنچ جائے۔ بشیر کے پہنچنے پر دکھیاری بہن نے بھائی اور اپنے ورثہ کا غم منانے کے لیے پہلے کربلا جانے کو کہا تاکہ شہیدوں کا غم منا سکیں۔ یہ سن کر بشیر نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ قافلے کی کربلا آمد۔ بھائی کی قتل گاہ جتنی قریب ہوتی جاتی تھی، مظلوم بہن کے گریہ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب زمین کربلا پر پہنچے تو زمین سے آسمان تک رونے کی صدائیں بلند تھیں اور پورا ماحول غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایک قافلے کے ساتھ، جس میں بنی ہاشم اور دیگر افراد تھے، بمقصد زیارت مدینہ سے کربلا تشریف لا رہے تھے۔ دور سے نہو ماتم کی صدائیں بلند تھی، پوری فضا نالوں فغاں سے گونج رہی تھی۔ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری غم سے نڈال تھے، اسے تمام بیویوں نے بے اختیار اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا۔ جناب عطا سے روایت ہے کہ میں 20 صفر کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ہمراہ غازیہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر حضرت جابر نے دریا کے کنارے غسل کیا اور مجھ سے خوشبو طلب کی اور اسے اپنے سر اور بدن میں لگایا، اور پا برہنہ قبر مبارک کے پاس پہنچ کر سرہانے کھڑے ہوئے اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ آپ غم سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو 3 بار یا حسین یا حسین یا حسین کہا۔ ابھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری قبر سے لپٹے ہوئے تھے اور گریہ وزاری میں مصروف تھے، اور شام کی جانب سے گرد اٹھی اور کچھ دیر کے بعد یہ گرد ختم ہوئی تو سیاہ علم نظر آئے۔ یہ لٹے ہوئے اہل حرم کا قافلہ تھا جو جناب سید سجاد کی رہنمائی میں مدینہ جا رہا تھا اور بی بی زینب کی خواہش پر کربلا پہنچا۔ جناب زینب، جناب سید سجاد اور دوسرے بنی ہاشم انصار و اصحاب کی گریہ و ماتم سے زمین کربلا پر تلاطم برپا تھا۔ یہ کربلا میں اہل بیت کا پہلا چیلم تھا جس میں اہل بیت کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے شرکت کی اور امام زین العابدین کو شہیدان راہ حق کا پرسہ دیا۔ راوی کہتا ہے، یہ بیبیاں رہا ہو کر مدینہ روانہ ہونے سے قبل پہلے کربلا آئی، 3 روز تک ہم وقت گریہ و ماتم میں مصروف رہیں۔ اس کے بعد جناب عابد بیمار نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں اب وطن چلیں۔ جناب زینب نے فرمایا، بیٹا سید سجاد تم امام ہو، اے حجت خدا جیسی تمہاری مرضی۔ سواریاں قریب آئی، حضرت زینب نے سب کو سوار کیا۔ جب خود سوار ہونے لگی تو مقتل کی طرف حسرت و یاس سے دیکھا اور آخری سلام کی غرض سے جب قبر حسین پر نظر گئی تو دیکھا کوئی بی بی قبر سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، میرے ناکے کو بٹھا دو۔ آپ ناکے سے اتری اور دور کر قبر کے پاس آئی اور کہا، اے بی بی تم کون ہو؟ اس بی بی نے سر کو بلند کرتے ہوئے کہا، شہزادی میں حسین کی کنیز ام رباب ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا، آپ مدینہ نہیں چلیں
دیں گی۔ جناب ام رباب نے رو کر کہا، شہزادی مدینے میں میرا کون ہے؟ اللہ نے مجھے 2 بچے عطا کیے، سکینہ قید خانہ شام میں سو گئی، میرا شیر خوار علی اصغر اور میری امام کی قبر یہاں ہے، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ آخر حضرت زینب کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے آپ روانہ ہوئی۔